حضرت فقی مخدوم علاؤالدین علی ماہمی اللہ کے برگزیدہ بندے عارف باللہ اور قطب کوکن کے القاب سے مشہور ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ قبیلہ نجار سے تھے اور مولا علی کے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابو طالب کے آل سے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے آپ کے خاندان نے سن 699 ہجری میں ممبئی کی جانب ہجرت کی۔ ممبئی میں سرزمین کلیان آپ کا آبائی مسکن بنا۔ فقیہ اعظم سلطان کوکن حضرت مخدوم ماہمی کے دادا بزرگوار شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور آپ کے والد محترم شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کا جاہ مقام کلیان ویسٹ میں ہے۔ آپ کا نکاح کلیان کے ایک مشہور معتبر تاجر کی بیٹی جن کا اسم گرامی فاطمہ بنت ناخدا حسین انکولیہ تھا جو مخدوم پاک کی والدہ ہے۔ سلطان کوکن کی والدہ ایک متقی پرہیزگار اور ولیہ خاتون تھی۔ آپ کی زبان مستجاب الدعوت تھی۔ آپ کے والد بزرگوار کی مزار اثر سرزمین کلیان ویسٹ میں ہے۔ حضور شہنشاہ کلیان خاموش شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے کے قبرستان میں واقع ہے۔ حضور مخدوم ماہمی 9 سال کے تھے جب آپ کے والد دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 محرم الحرام 776 ہجری 776 ہجری بمطابق 1372 عیسوی میں سرزمین کلیان میں پیدا ہوئے۔ شروعاتی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی جن میں قرآن و حدیث، تفسیر، شرح تفسیر، فقہ کلام، فلسفہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ حصول علم کے لیے آپ چاہتے تھے کہ ہند کے باہر جا کے تعلیم حاصل کرے پر والدہ ماجدہ کو اکیلے چھوڑنے پر دل راضی نہ تھا۔ یہ سارا ماجرا والدہ کے دل کو مضطرب کرتا، لہٰذا آپ روزانہ فجر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی۔ اس دعا کے نتیجے میں حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان حضرت خضر آتے اور آپ کو تعلیم دیا کرتے۔ حصول علم کے لیے حضرت خضر کی شرط بس اتنی تھی کہ آپ کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو اور رضامندی کے بعد فقی علی مخدومی ماہمی ہر روز آپ فجر بعد آتے اور تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کا یوں ہر روز غائب ہونا تشویش میں ڈال دیتا، لہٰذا ایک روز آپ کی والدہ نے آپ کو قسم دی۔ حضرت مخدوم ماہمی بڑی تشویش میں آ کے سچ بتانے کا فیصلہ کیا پر اگلے روز سے حضرت خضر آپ کو تعلیم دینا بند کر دیے۔ اس وجہ سے آپ بہت غمزدہ تھے۔ آپ کی والدہ نے پھر بارگاہ خداوندی میں آہوازاری کی اور مخدوم پاک کی تعلیم کے لیے دعا کی۔ آپ کی دعا پر حضرت خضر لبیک کہتے ہوئے دوبارہ حاضر ہوئے پر اس بار آپ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ آپ نے اپنے سینے سے مخدوم ماہمی کو لگایا، ایسا محسوس ہوا کہ فیض کا دریا سینہ با سینہ جاری ہوا اور علم کا ایک نور ایک ولی کے سینے سے دوسرے ولی کے سینے میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر! اور آپ اپنے آپ میں مکتبۃ العلم بن گئے۔ سبحان اللہ! حضرت مخدوم علی ماہمی اپنی والدہ ماجدہ سے کچھ اس طرح محبت فرماتے کہ ایک روز آپ کے والدہ ماجدہ نے آپ سے پانی مانگا اور آپ غفلت میں سو گئی۔ حضرت مخدوم اپنی والدہ کے لیے جما دینے والی سردی کی راتوں میں پانی ہاتھ میں لیے ساری رات کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ کی انگلیاں جم گئی۔ صبح جب والدہ ماجدہ نے یہ دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ آپ کی والدہ نے یہ دیکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے رب الذوالجلال میرے فرزند کو دنیا آخرت کی تمام نعمت نواز۔ آپ کی دعا کی برکت سے آپ قطب کوکن سلطان فقی مخدوم علی ماہمی بنے۔ سبحان اللہ! سلطان فقی مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر ایک دھوبن کام کرتی۔ دھوبن کا معمول یہ ہوتا جب بھی مخدوم صاحب کی کپڑے دھوتی عقیدت سے اس کا پانی پی لیا کرتی۔ کچھ عرصے بعد پانی کا اثر طبیعت میں نظر آنے لگا، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی دھل گیا اور خادمہ شرف ولایت سے سرفراز ہوئی۔ کچھ دن گزرے کہ مہم کی مسجد میں ایک مسافر آیا۔ مخدوم پاک نے آپ کو دیکھا کہ یہ مسافر ہے تو زیارت اور دعوت کا انتظام کیا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو کھانا دے آؤ۔ خادمہ نے فوراً مسجد کا رخ کیا پر اس کو وہ شخص کہیں نظر نہ آتا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی۔ پھر اس نے نظر مخدومی سے اس شخص کو دیکھنا شروع کیا۔ نظر ولایت سے دیکھا کہ وہ شخص خانہ کعبہ کی ایک مسجد میں بیٹھا ہے۔ خادمہ نے اپنے قدم کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس مسجد میں گئے اور آواز دی، فقی مخدومی علی ماہمی کا سلام لائی ہوں، آپ کی زیارت کے لیے کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے۔ مسافر بزرگ نے کھانا کھایا اور خادمہ دسترخوان سمیٹ کے چند قدموں میں ماہم کی مسجد تشریف لے آتی ہے۔ جو خادمہ کبھی پڑھی لکھی نہ تھی، علم نہ تھا، جب بارگاہ مخدوم سے جڑی تو شرف ولایت سے ایسے سرفراز ہوئی کہ انسان کی عقل ان کرامتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سبحان اللہ! سرکار مخدوم پاک اور ان کی پیاری بکری کا مشہور و معروف کرامت کا واقعہ۔ سرکار مخدوم ماہمی نے ایک بکری کا بچہ 10
10 साल की उम्र में पाला और बड़ी मोहब्बत फरमाते। बीमारी के सबब बच्चा अचानक आपके गैर मौजूदगी में फौत हो गया। आपकी वालिदा माजिदा ने उसे समंदर के किनारे दफना दिया। मखदूम पाक जब घर आए और कहा मेरा बकरी का मेमना कहाँ है, तो वालिदा ने फरमाया उसको समंदर किनारे दफना दिया गया है, बीमारी से मर चुका। मखदूम पाक समंदर के किनारे जाते हैं और कहते हैं ऐ मेरे प्यारे मेमने, उठ, यहाँ क्यों सोया है, उठ और घर चल। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं, हुक्म बारी ताला बन के मेमने की बेजान जिस्म में जान डाल देता है और मेमना जिंदा होके सरकार मखदूम पाक के साथ घर आ जाता है। ये शान है अल्लाह वालों की, अल्लाह की अता से बेजान जिस्मों में भी जान डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। आज भी मुंबई और उसके मुज़ाफ़ात में मुंबई पुलिस आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। जब आपका उर्स मुबारक होता है तो पुलिस सरकार की बारगाह में अकीदत से सलामी पेश करती है और अपने दिली जज्बात और मोहब्बत का इज़हार करती है। सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम फ़की माहिमी ने 19 इस्लामी कुतुब लिखे हैं जो बड़ी मशहूर व मारूफ है, जो इल्म का मंबा और लोगों की हिदायत का जरिया है। आपकी किताबें आज भी मशहूर व मारूफ। कैरियो इजिप्ट की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसको बनी हिज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली का इदारा अल जमाअतुल अज़हर कहते हैं। जामिया अल अज़हर में फ़की मखदूम अली माहिमी की किताबें बाशरफ फैज़ बुजुर्ग हिंद पढ़ाई जाती। आज भी सुल्तान फ़की मखदूम माहिमी का लिखा हुआ कुरान मुक़द्दस दरगाह मौला माहिम शरीफ में मौजूद है, जिसकी ज़ियारत हर शब बरात को कराई जाती है। रब्बुल आलमीन की अता और रब्बुल आलमीन के करम से बारगाह मखदूम में हर परेशान हाल मुसीबत ज़दा हाजिर होके परेशानियों से निजात पाता है। आपकी शख्सियत बारगाह खुदाबंदी में मकबूल आम है और लोगों की निजात का जरिया है। रब्बुल आलमीन मालिक मुख्तार अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हुजूर मखदूम फ़की माहिमी के सदके बातुफैल हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और हम सभी आशिकाने औलिया अल्लाह को उनकी प्यारी तालीमातों पर अमल करने वाला बनाए। और अगर मेरे कहने में कुछ गलती हुई तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम के वसीले से मुझे माफ़ फरमाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।